ایک دن میں سوشل میڈیا پر بیٹھا تھا کہ اچانک ایک دردناک میری آنکھوں کے سامنے سے کہانی گزرتی ہے۔ میری ماں کہتا ہے کہ میری ماں کی ایک آنکھ تھی اور وہ میرے اسکول کے کیفیٹیریا میں خانسامہ تھی، جس کی وجہ سے میں شرمندگی محسوس کرتا تھا، سوچ سے نفرت کرتا تھا۔ میں 5ویں جماعت میں تھا کہ وہ میری کلاس میں میری خیریت دریافت کرنے کو آتی ہے۔ میں بہت تلملایا کہ اس کو مجھے اس طرح شرمندہ کرنے کی جرت کیسے ہوئی۔ اس واقعے کے بعد میں اس کی طرف لاپرواہی برتتا رہا اور اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اگلے روز ایک ہم جماعت نے مجھ سے کہا، اوئے تمہاری ماں کی صرف ایک آنکھ ہے؟ کہتا ہے کہ اس وقت میرا جی چاہا کہ میں زمین کے نیچے دھنس جاؤں اور میں نے ماں سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے جا کر ماں سے کہا، میں تمہارے وجہ سے اسکول میں مذاق بن چکا ہوں، تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ لیکن اس نے جواب کوئی نہ دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ میری ماں کے اس رد عمل کا احساس کیے بغیر میں شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں محنت کے ساتھ پڑھتا رہا۔ مجھے کسی غیر ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفہ مل گیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں اسی ملک میں ملازمت اختیار کی اور شادی کر کے رہنے لگا۔ ایک دن آتا ہے کہ میری ماں ہم سے ملنے کے لیے وہاں آ جاتی ہے اور اسے میری شادی اور میرے باپ بننے کا علم نہ تھا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی رہی اور میرے بچے اس ماں کا مذاق اڑاتے رہے۔ میری ماں پر میں چیخا اور میں نے اپنی ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے بچے کو ڈرانے کے لیے یہاں پہنچی ہو۔ میں بڑی آسکی سے اس نے کہا، بیٹا میں معافی چاہتی ہوں، میں غلط جگہ پر آ چکی ہوں، اور وہ چلی گئی۔ ایک دن مجھے اپنے بچپن کے شہر سے ایک مجلس میں شمولیت کا دعوت نامہ ملا۔ میں نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولا کہ میں دفتر کے کام سے جا رہا ہوں۔ اسکول میں اس مجلس کے بعد میرا جی چاہا کہ میں اس مکان کو دیکھوں جہاں میں پیدا ہوا اور اپنا بچپن گزارا۔ مجھے ہمارے پرانے ہمسائے نے بتایا کہ میری ماں مر چکی ہے، جس کا مجھے کوئی افسوس نہ ہوا۔ ہمسائے نے مجھے ایک بند لفافے میں خط دیا۔ وہ خط میری ماں نے میرے لیے دیا تھا۔ میں بادلے ناخواستہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خط کھول کر پڑھنے لگا۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ میرے پیارے بیٹے، ساری زندگی تو میرے خیالوں میں بسا رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ جب تم ملک سے باہر رہائش اختیار کر چکے تھے تو میں نے تمہارے بچوں کو ڈرا کر تمہیں بیزار کیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے اسکول کی مجلس میں شمولیت کے لیے آ رہے ہو تو میرا دل باغ و بہار ہو چکا تھا کہ میرا بچہ گھر لوٹ رہا ہے۔ مشکل صرف یہ تھی کہ بیٹے میں اپنی چارپائی سے اٹھ نہ سکتی تھی کہ تمہیں جا کر دیکھ سکتی۔ پھر جب میں سوچتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ تمہیں بیزار کیا اور تمہارا جب یہ میں رویہ سوچتی اور دیکھتی تو میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب تم ابھی بہت چھوٹے تھے تو ایک حادثے میں تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو گئی؟ دوسری ماہوں کی طرح میں بھی ایک ممتا ہوں۔ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک آنکھ کے ساتھ پلتا بڑھتا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ میں کیسے دیکھ سکتی تھی کہ میرے بچے کو کوئی تانا دے؟ سو میں نے اپنی ایک آنکھ تمہیں دے دی۔ جب سرجری کامیاب ہو گئی تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ میرا بیٹا دونوں آنکھوں والا بن چکا ہے اور وہ دنیا کو میری آنکھ سے دیکھے گا۔ لوگوں، جب میں نے یہ سوشل میڈیا پر یہ کہانی پڑھی تو میں نہ رہ سکا۔ کیا کرتا میں مجبور تھا کہ آج ہماری نوجوان نسل اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا رویہ برت رہی ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاؤں، وہ ماں کے ساتھ ظلم اور ماں کے ساتھ کیسا سخت رویہ اختیار کرتا ہے، مگر ماں پھر بھی اس کے لیے اپنی ایک آنکھ کی قربانی دے دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے لجپال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آتا ہے،
یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانی تھی، وہ منت یہ تھی کہ میں نے منت یہ مانی تھی اگر فلاں مراد میری پوری ہو گئی تو میں جنت کی چوکھٹ کو چھوؤں گا۔ یا رسول اللہ میری مراد تو پوری ہو چکی ہے، یا رسول اللہ میں اب جنت کی چوکھٹ کو کیسے چھوؤں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ صحابی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جا اپنے ماں کے قدموں کو چوم لے، تجھے جنت کی چوکھٹ چومنے کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ وہ صحابی رو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری ماں تو فوت ہو چکی ہے، یا رسول اللہ میری ماں کو گزرے ہوئے بہت سال گزر گئے۔ حضور نے فرمایا تو کیا ہو گیا، جا اپنی ماں کی قبر پر چلا جا، اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر اور اپنی ماں کے قدموں والی جگہ کو چوم لے، گویا تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں کو گزرے ہوئے بہت سال گزر گئے، یا رسول اللہ مجھے یہ بھی علم نہیں کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ حضور نے فرمایا غلام پریشان نہیں ہو، ماں کی یہ عظمت ہے، تو یہ ایک زمین پر لکیر کھینچ کر اس کو ماں کی قبر سمجھ کر اس لکیر کو چوم لے، گویا کہ تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اے نوجوانوں، حضور ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، اپنی ماں کی قدر کرو، اپنی ماں کی قدر کرو۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماں ہمیشہ ہر حال میں بچے کے لیے چھاؤں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔